الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 25 پڑھیں گے۔ درس نمبر 25 ماضی جمعہ، یعنی اس سبق میں فعل ماضی کے جمعہ کے صیغے زیادہ تر استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوں گے لیکن زیادہ تر فعل ماضی کے جمعہ کے صیغے استعمال ہوں گے۔ ماضی کسے کہتے ہیں، فعل ماضی کی تعریف کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو فعل زمانہ گزشتہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب نیچے دیکھیں، بیان کر رہے ہیں کچھ صیغے اور ان کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ کتبہ، کتبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اس نے لکھا، یعنی اس ایک مرد نے لکھا، کیونکہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس لیے معنی کریں گے اس ایک مرد نے لکھا۔ اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ کتبو، کتبو اس کا معنی ہے ان سب مردوں نے لکھا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ قرأت، قرأت کا معنی ہے اس ایک عورت نے پڑھا، یہاں پہ لکھا لکھا ہے، یہ غلطی سے یہاں پہ لکھا ہو گیا ہے کیونکہ قرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ قرأت اس ایک عورت نے پڑھا، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور تا جو ہے قرأت میں، یہ تا فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، یہ فاعل نہیں ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ قرانا، قرانا کا معنی ہے ان سب عورتوں نے پڑھا، قرانا ان سب عورتوں نے پڑھا، اس میں نون ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فہمتا، فہمتا کا معنی ہے تو ایک مرد نے سمجھا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تو ایک مرد نے سمجھا، اس میں تاء مفتوحہ جو کہ ضمیر بارز ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ فہمتا تو ایک مرد نے سمجھا۔ فہم تم سب مردوں نے سمجھا، فہم تم میں تم ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فہم تم سب مردوں نے سمجھا۔ حفیظتی، حفیظتی کا معنی ہے تو ایک عورت نے یاد کیا، حفیظہ یحفظ کا معنی ہے یاد کرنا، واو سمیہ سے۔ حفیظتی تو ایک عورت نے یاد کیا، اس میں تائے مکسور جو ضمیر بارز ہے یہ فاعل ہے۔ حفیظتی تو ایک عورت نے یاد کیا، حفظتن تم سب عورتوں نے یاد کیا، اس میں تنہ ضمیر اس کا فاعل ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، حفظتن۔ ضربتو کا معنی ہے میں نے مارا، یعنی میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے مارا، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ۔ ضربتو میں ایک مرد یا عورت نے مارا۔ ضربنا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے مارا، ضربنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ اب نیچے دیکھیں، یہاں پہ جو استعمال کر رہے ہیں پہلے اسم لا رہے ہیں، اس کے بعد فعل لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب جو ہوگی مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی۔ الآباء امرو، الآباء ابن کی جمع ہے جس کا معنی ہے باپ، امرو حکم دیا، الآباء امرو باپوں نے حکم دیا یا تمام باپ نے حکم دیا، الآباء امرو تمام باپ نے حکم دیا۔ الاولاد عملو، اولاد نے عمل کیا، اولاد نے عمل کیا، لڑکوں نے عمل کیا، اولاد کا معنی لڑکے ہوتا ہے۔ الاولاد عملو اولاد نے یعنی لڑکوں نے عمل کیا، لڑکوں نے کام کیا، عمل کا معنی کام کرنا بھی ہوتا ہے، عملہ یا عملو۔ الاولاد عملو لڑکوں نے عمل کیا، لڑکوں نے کام کیا۔ الشیوخ نصحوا، الشیوخ یعنی بزرگ، نصحوا یعنی نصیحت، انہوں نے نصیحت کی۔ الشیوخ نصحوا بزرگوں نے نصیحت کی، الشیوخ نصحوا بزرگوں نے نصیحت کی۔ الاطفال سمعوا، الاطفال طفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے بچے، سمعوا یعنی سنا، الاطفال سمعوا بچوں نے سنا، الاطفال سمعوا بچوں نے سنا۔ اس کے بعد ہے الشبان نصروا، شاب کی جمع شبان یعنی نوجوان،
الشبان نصرو جوانوں نے مدد کی، الشبان نصرو جوانوں نے مدد کی۔ الصبیان اکلو الصبیان یعنی بچے، اکلو یعنی کھایا، الصبیان اکلو بچوں نے کھایا۔ ترکیب تو اس کی آسان ہے، جانتے ہوں گے کہ الصبیان کو مبتدا بنائیں گے، اکلو فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر خبر، مبتدا بھی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ، ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ الامہات امرنا یعنی ماؤں نے حکم دیا، الامہات امرنا ماؤں نے حکم دیا، اموں کی جمع امہات، الامہات امرنا ماؤں نے حکم دیا۔ البنات طبخنا البنات یعنی لڑکیاں، طبخنا پکائیں، البنات طبخنا لڑکیوں نے پکایا، البنات طبخنا لڑکیوں نے پکایا۔ الفتیات حضرنا الفتیات یعنی دوشیزائیں، حضرنا حاضر ہوئیں آئیں، الفتیات حضرنا دوشیزائیں آئیں۔ الطفلات ضحکنا الطفلات بچیاں، ضحکنا ہنسیں، الطفلات ضحکنا بچیاں ہنسیں، الطفلات ضحکنا بچیاں ہنسیں۔ النساء اکلنا نساء امراتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے عورتیں، النساء اکلنا عورتوں نے کھایا، النساء اکلنا عورتوں نے کھایا۔ الرجال شربوا مردوں نے پیا، الرجال رجل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مرد، الرجال شربوا مردوں نے پیا۔ اب یہاں دیکھیں دو طرح کے جملے یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، ایک جملہ ایسا ہے جو فعل اور فاعل سے مرکب ہے، اور ایک جملہ ایسا ہے جو مبتدا خبر سے مرکب ہے، یا یوں کہیں کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا، جس کا آغاز فعل سے ہو، اور جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر فعل یعنی جملہ فعلیہ میں اگر فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے فاعل ہے جو ہے یہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس سے کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل کو ہم واحد لائیں گے، چاہے فاعل جمع کیوں نہ ہو، اگرچہ فاعل جمع ہو، اگر اس میں ظاہر ہے تب بھی ہم فعل کو واحد ہی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے جائیں، اور اگر اس میں ظاہر نہ ہو فاعل بلکہ اس میں ضمیر ہو تو اس وقت مرجع کے مطابق اس فعل کو لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو ضمیر کے مرجع کے مطابق فعل ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں حضر الضیوف، ضیف کی جمع ہے ضیوف یعنی مہمان، حضر الضیوف مہمان آئے، مہمان حاضر ہوئے، حضر الضیوف مہمان آئے۔ ضیوف جمع ہے، جمع ہونے کے باوجود حضرہ فعل کو واحد لایا گیا، کیوں؟ کیونکہ ضیوف جو جمع ہے یہ اس میں ظاہر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اس وقت فعل کو واحد لاتے ہیں، اس وجہ سے حضرہ کو واحد لائے، حضر الضیوف مہمان آئے۔ اس کے بعد ہے الضیوف حضروا، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ حضر الضیوف کس طرح ترکیب کریں گے؟ حضرہ فعل، الضیوف فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبریہ۔ الضیوف حضروا میں الضیوف مبتدا ہے، حضروا یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، یعنی حضروا کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، یعنی ضمیر بارز جو واو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اسی وجہ سے اس کو جمع لائے، کیونکہ اس کا مرجع ضیوف ہے اور ضیوف ہے جمع، اسی وجہ سے حضروا کو جمع لائے۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہوگا، حضر الضیوف مہمان آئے، الضیوف حضروا مہمان آئے۔ نصح الشیوخ بزرگوں نے نصیحت کی، اس میں بھی شیوخ اگرچہ جمع ہے کیونکہ یہ اس میں ظاہر ہے، اسی وجہ سے فعل کو واحد لائے، جمع نہیں لائے۔ نصح الشیوخ بزرگوں نے نصیحت کی، الشیوخ نصحوا بزرگوں نے نصیحت کی۔ طبخت النساء عورتوں نے پکایا، اصل میں ہے طبخت النساء، ملا کے پڑھنے کی وجہ سے تا کے نیچے کسرہ دیا گیا ہے، یہ تا ساکن ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ طبخت النساء عورتوں نے پکایا، النساء طبخنا عورتوں نے پکایا، کیونکہ النساء یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے بعد جو ہم فعل لائے اس کے مطابق یعنی ضمیر کا مرجع کے مطابق ہم نے جمع کا صیغہ لایا، طبخنا
जमा मुअन्नस गायब का सिगा लाया। अन्निसाउ तबखना, औरतों ने पकाया। तबखत निसाउ, औरतों ने पकाया। अन्निसाउ तबखना, औरतों ने पकाया। अमरतिल मुअल्लिमातु, मुअल्लिमात ने हुक्म दिया। मुअल्लिमात ने हुक्म दिया, उस्तादनियों ने हुक्म दिया। असल में ये अमरत अल मुअल्लिमातु है। मिला के पढ़ने के लिए अमरतिल मुअल्लिमातु, मुअल्लिमात ने उस्तादनियों ने हुक्म दिया। अल मुअल्लिमातु अमरना, उस्तादनियों ने हुक्म दिया। नहदतिल बनातु, लड़कियां उठी। नहदा का माना उठना। नहदतिल बनातु, लड़कियां उठी। अल बनातु नहदना, लड़कियां उठी। अब नीचे देखें, हल क़रातुम अय्युहल औलादु, हल यानी क्या, क़रातुम तुमने पढ़ा, अय्युहल औलादु ए लड़के। हल क़रातुम अय्युहल औलादु ए लड़को, क्या तुमने पढ़ा। हल क़रातुम अय्युहल औलादु ए लड़को, क्या तुमने पढ़ा। नाम क़राना, जी हाँ हमने पढ़ा। नाम क़राना, जी हाँ हमने पढ़ा। उसके बाद है आ हफिज़तुन्ना अय्यतुहल बनातु, क्या तुमने याद किया ए लड़कियों। आ हफिज़तुन्ना, क्या तुमने याद किया। अय्यतुहल बनातु, ए लड़कियों। आ हफिज़तुन्ना अय्यतुहल बनातु, मुकम्मल का तर्जमा होगा ए लड़कियों, क्या तुमने याद किया। उसके बाद है ला माँ कराना, यहाँ पे माँ कराना नहीं होना चाहिए बल्कि माँ हफिजना होना चाहिए। ये कातिब की गलती से माँ कराना हो गया, क्योंकि सवाल कर रहे हैं क्या तुमने याद किया, और जवाब दिया जा रहा है नहीं हमने नहीं पढ़ा। अरे भाई, उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा ये क्या तुमने याद किया, तो जवाब ये देना चाहिए नहीं हमने याद नहीं किया, ना कि ये कि नहीं हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कराना की जगह में माँ, कराना की जगह में माँ हफिजना होना चाहिए। ठीक है, आ हफिज़तुन्ना अय्यतुहल बनातु, ए लड़कियों क्या तुमने याद किया। ला माँ कराना, नहीं हमने नहीं पढ़ा, यहाँ ये करना है ला माँ हफिजना, नहीं हमने याद नहीं किया। अब देखें नीचे, वक़फ़ल उस्ताज़ु मिन कुर्सी जी, वक़फ़ल उस्ताज़ु, उस्ताद खड़े हुए। मिन कुर्सी जी, अपनी कुर्सी से, उस्ताद अपनी कुर्सी से खड़े हुए। व अख़ज़त तबाशीरा, और चाक लिए, चाक पकड़ा, चाक लिए। व कतबत दरसा बिही अला सब्बूरती, और उसके ज़रिए यानी चौक के ज़रिए से ब्लैक बोर्ड पर सबक लिखे। सुम्मा सअलत तलामीज़ा, फिर शागिर्दों से पूछे। माज़ा कतबतु, मैंने क्या लिखा। वक़फ़ा अहदुम मिनत तलामीज़ी, शागिर्दों में से एक खड़ा हुआ, यानी एक शागिर्द खड़ा हुआ। वक़रअहु, और उसे पढ़ा। सुम्मा सअलहुम अल उस्ताज़ु, फिर उनसे उस्ताद ने पूछा। फ़हिमतुम दरसल यौमी जय्यदन, क्या तुमने आज का सबक अच्छी तरह समझ लिया। फ़हिमतुम दरसल यौमी जय्यदन, क्या तुमने आज का सबक अच्छी तरह समझ लिया। अत-तलामीज़ु, तलबा ने कहा, शागिर्दों ने कहा, नाम फ़हिमनाहु जय्यदन, जी हाँ हमने उसे अच्छी तरह समझ लिया। व कतबनाहु फ़ी कुर्रासातिना, और हमने उसे अपनी कापियों में लिख लिया, तहरीर कर ली। और एक मतलब तर्जमा देखें इसका, वक़फ़ल उस्ताज़ु मिन कुर्सिय्यिही व अख़ज़ तबाशीरा व कतबल दरसा बिही अला सब्बूरती, उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और चौक लिए, और उसके ज़रिए से ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने सबक लिखा। उसके ज़रिए से किसका तर्जमा किया, बिही, बिही का माना उसके ज़रिए। ठीक है, और उसके ज़रिए से यानी चौक के ज़रिए से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर सबक लिखा। सुम्मा सअलत तलामीज़ा, फिर उन्होंने तलबा से पूछा। माज़ा कतबतु, मैंने क्या लिखा। वक़फ़ अहदुम मिनत तलामीज़, एक शागिर्द उठा, शागिर्दों में से एक उठा, यानी एक शागिर्द उठा। वक़रअहु, और उसे पढ़ा। सुम्मा सअलहुमुल उस्ताज़ु, फिर उनसे उस्ताद ने पूछा। आ फ़हिमतुम दरसल यौमी जय्यदन, क्या तुमने आज का सबक अच्छी तरह समझ लिया। अत-तलामीज़, तलबा ने कहा, नाम फ़हिमनाहु जय्यदन, जी हाँ हमने उसे अच्छी तरह समझ लिया। व कतबनाहु फ़ी कुर्रासातिना, और हमने उसे अपनी कापियों में लिख लिया। इंशा, यहाँ कह रहे हैं मुसन्निफ़ के दरसे हाज़ा के मुताबिक 10 ऐसे जुमले मा तर्जमा लिख कर अपने उस्ताद को दिखाओ जिनमें ज़माइर का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, इस तरह 10 जुमले लिखना है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आसानी के लिए हम यहाँ कुछ जुमले बता देते हैं कि इस तरह लिखना है। जैसे एक जुमला बना सकते हैं कि अल औलादु अकलू। ठीक है, अल औलादु अकलू, इसका तर्जमा होगा लड़कों ने खाया। अल औलादु अकलू, लड़कों ने खाया। इस तरह कह सकते हैं कि अल उम्महातु नसहना।
یعنی ماؤں نے نصیحت کی، الامہات نصحنا، ماؤں نے نصیحت کی. اور اس طرح بنائیں گے کہ الاطفال ذهبوا، الاطفال ذهبوا، بچے گئے، الاطفال ذهبوا، بچے گئے. اس کے بعد بنائیں گے المعلمات، المعلمات قرأنا، یعنی معلمات نے پڑھایا، المعلمات قرأنا، معلمات نے پڑھایا. اس کے بعد اور ایک جملہ بنا سکتے ہیں کہ المتعلمون، المتعلمون ذهبوا، یعنی طلباء گئے، یا المتعلمون حفظوا، متعلمون یعنی طلباء نے یاد کیا. المتعلمون حفظوا الدرس، المتعلمون حفظوا الدرس، طلباء نے سبق یاد کیا. اس طرح ایک جملہ بنائیں گے کہ النساء طبخنا، عورتوں نے پکایا، النساء طبخنا، عورتوں نے پکایا. ٹھیک ہے. اور ایک جملہ بنائیں گے کہ الاستاذ ذهب، الاستاذ ذهب، استاد گئے، یا الاستاذ کتب، الاستاذ کتب بالتباشیر الدرس، الاستاذ کتب بالتباشیر الدرس، استاد نے چوک سے سبق لکھا. اس طرح آپ 10 جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضمیر کا استعمال کرنا ہے اس طرح، جس طرح اس سبق میں استعمال ہوا، اس طرح 10 جملے آپ بنائیں اور اپنے اساتذہ کو دکھائیں. ٹھیک ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے، اگر نہ بنا پائیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جہاں تک ہو سکا مدد کی جائے گی. ورنہ ڈسکرپشن میں جو نمبر موجود ہے اس نمبر کے ذریعے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی مدد کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.